ضرورت ہے تو صرف اٹھاتا، دل سے مانتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع سانگر سے۔ عمران عباسی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈوادم میں مسلسل بڑھتی ہوئی بدنامی کے خلاف دکانداروں نے احتجاجاً اپنی دکانیں بند کر کے ریلی نکالی، دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ تفصیلات کے مطابق کچھ روز قبل ظفر موبائل مارکیٹ ٹنڈوادم میں ہونے والی ڈکیتی، شہر میں لوٹ مار، گھروں میں چوری، کاروں موٹر سائیکلوں کی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف موبائل مارکیٹ ایسوسی ایشن ٹنڈوادم کی جانب سے اپنی دکانیں بند کر کے چھتری چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے میں پی ایس 43 پر جی ڈی اے کے امیدوار نیاز حسین مری، جماعت اسلامی کے بی ایس 43 پر امیدوار مشتاق عادل، جماعت اسلامی کے این اے 210 پر امیدوار کامران عزیز غوری ایڈوکیٹ، پی ٹی آئی کے امیدوار ایوب کھوسو، جے یو آئی کے قاری نذیر محمد خاسقلی، موبائل مارکیٹ کے دکانداروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے دھرنا دیا۔ اس دوران روڈ بلاک کر دیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر متاثرہ دکاندار پانچ مری، سکندر مری، علی حیدر مری، جماعت اسلامی این اے 210 کے امیدوار کامران عزیز غوری، مشتاق احمد عادل، پی ٹی آئی کے ایوب کھوسا، جے ڈی اے کے نیاز مری اور دیگر نے کہا کہ شہر میں کئی ماہ سے افراتفری ہے، سینکڑوں موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں، 50 موٹر سائیکلیں گھروں اور دکانوں میں چوری کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ گزشتہ روز موبائل مارکیٹ میں بھی ڈکیتی کا واقعہ ہوا، جس میں 8 مسلح افراد نے 15 لاکھ روپے سے زائد کے موبائل فون لوٹے اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود پولیس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے ایس ایچ او مقرر ہوئے ہیں، شہر میں بدنامی میں اضافہ ہو گیا ہے، کسی بھی کارروائی میں کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی۔ شہر میں منشیات شراب عام ہو چکی ہے، تاجر اور عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہر لاوارث بنا ہوا ہے، مگر پولیس کہاں امن و امان قائم کر رہی ہے۔ عوام پولیس کی کارکردگی سے سخت مایوس ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ایچ او کو ہٹایا جائے اور کوئی ایسا ایس ایچ او تعینات کیا جائے جو شہر کو تحفظ فراہم کر سکے، بدنامی، لوٹ مار، چوروں کا خاتمہ کر سکے، تاکہ شہر میں امن و امان قائم ہو۔ گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی کی اصل ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔